السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی طرف دیکھ کے خوش ہوں گے اور مسکرائیں گے؟ آئیے سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثة يحبهم اللہ ويضحك إليهم ويستبشر بهم۔ 3 خوش نصیب ایسے ہیں، اللہ ذو جلال ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان تینوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں بٹھائیے، جس شخص کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے اس پہ جہنم حرام ہو جائے۔ جس شخص کو دیکھ کے اللہ ذو جلال تبسم فرمائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ اذا انکشفت فیۃ القاتل وراءها بنفسه للہ عز وجل فإما ان يقتل وإما ان ينصره اللہ ويكفي۔ ایسا انسان جو میدان جہاد میں اترتا ہے، اللہ ذو جلال فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ جس نے اپنی جان کو میرے لیے پیش کر دیا۔ لڑتا ہے، کیسے لڑتا ہے؟ اللہ ذو جلال کے لیے لڑتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے۔ یا تو قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیتا ہے۔ اور دوسرا انسان جس کو اللہ ذو جلال دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ ذو جلال فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی کیف صبر علی نفسہ، اس میرے بندے کو دیکھو فرشتوں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس بندے کو فرشتے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کیسے دیکھو؟ واللتی لہ امرأۃ حسناء، اس کی عورت، اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، وفراش لین، اس کا بستر کتنا ملائم ہے، حسن کتنا خوبصورت ہے، فیقوم من اللیل، نہ اس نے بستر کی پرواہ کی، نہ اس نے بیوی کی پرواہ کی، یذر شہوتہ فیذکرنی ویناجینی، اس نے دونوں کی پرواہ نہیں کی اور میرے ساتھ مناجات کرنے کو اس نے محبوب جانا۔ تو اللہ ذو جلال ساتھ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَقَدْ، اپنے پیغمبر کی زبان سے، اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا، اس کو کس نے اٹھایا ہے؟ اس نے کیوں چھوڑی ہے اپنی یہ بستر کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑا اس نے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا؟ اللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، گویا کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور تیسرا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یکون فی سفر، ایک شخص سفر کر رہا ہے، وکان معہ رکب، ساتھ ایک جانے والا گروہ بھی ہے اور اکٹھے جا رہے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ سفر کرتے کرتے فسہروا ونصبوا، جاگتے جاگتے تھک گئے، ثم ہجعوا، سارے لوگ سحری کے وقت لیٹ جاتے ہیں، فقام من السحر فی سراء او ضراء، سارے کا سارا قافلہ سو گیا، یہ اکیلا وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سفر اس نے بھی کیا، تھکاوٹ اس کو بھی ہے، لیکن یہ خوشی میں اور تکلیف میں ہر 2 حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اس کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور اللہ جلال اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں۔